معراج کی شب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج شب معراج، شب 27 رجب، اور ہم اسی انداز سے انشاءاللہ یہ سلسلہ ماہ مبارک میں، ماہ رمضان المبارک میں بھی جاری رکھتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ تو ہم خود ظاہر سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس حوالے سے آپ کا جو فیڈ بیک بھی موصول ہوتا ہے۔ رمضان میں اس حوالے سے کیا کیا قصائص پیش کرنے ہیں، اس کی بھی تیاریاں اپنے حتمی مراحل میں، اور لطف آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ابھی آج ہی کی شب اور انہی ساتوں اسی مناسبت سے جو واقعات ہیں یا واقعہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آج شب 27 رجب ہے، کل کا دن 27 رجب کا دن، آج شب معراج ہے۔ تو آئیں ذرا امیجن کرتے ہیں، ذرا خیال کرتے ہیں، ذرا سوچتے ہیں، ویژولائز کرتے ہیں کہ کیا منظر ہوگا یا کیا منظر تھا۔ مکہ مکرمہ کے حالات اس زمانے کے آپ سب تفصیل سے سن چکے ہیں اسی نشریات میں، کہ کس انداز سے اپوزیشن تھی، کتنی ریزسٹنس تھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیتے تھے، تو وہ کس انداز سے مخالفین نہ صرف اس پیغام سے انکار کرتے تھے، اس کو صرف رد نہیں کرتے تھے، مسترد نہیں کرتے تھے، اس کا تمسخر اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور کس انداز سے اڑاتے تھے، طائف میں کیا، وہ سب آپ کے ذہن میں ہے۔ تو اب وہ سارا منظرنامہ ذہن میں رکھیں، اور اب آج کے دن آ جائیے، اب ویژولائز کریں کیا ماحول ہوگا۔ تو اگر میں اس وقت جاؤں تو آج مکے کی گلیوں میں ایک عجب چہل پہل تھی اس زمانے میں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، سرداران قریش ہوں، ہر جگہ ایک ہی چیز پر بات ہو رہی تھی، ٹاپک ایک ہی تھا۔ میں آج کل کی زبان کا سہارا لے لیتا ہوں، ایک ہی بریکنگ نیوز تھی، اور وہ بریکنگ نیوز اتنی بڑی تھی کہ شاید مکے والوں نے، یقیناً مکے والوں نے اپنی زندگی میں ایسی بریکنگ نیوز سنی نہیں تھی۔ اور یہ بریکنگ نیوز سرداران قریش کے مابین بھی تبصرے میں تھی، یعنی ہم لوگ بھی سن رہے تھے، سردار بھی سن رہے تھے کہ یہ ایک ایسا بستہ، ایسی بات تھی۔ کیا مثال گویا کوئی ایسا منظر ہوگا کہ ابھی آپس میں اگر بات ہو رہی ہے مکے والوں میں، تو ایک نے کہا ہاں میں نے بھی اپنے کانوں سے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے کہ کل رات خانہ کعبہ کے قریب ایک مقام پہ آرام فرما رہا تھا، ایک فرشتہ آیا، نام تھا جبرائیل، ایک سواری آئی، نام تھا براق، اس سواری پر میں سوار ہوا، فرشتہ مجھے بٹھا کر لے گیا، کہاں؟ مسجد الحرام سے، کہاں؟ مسجد الحرام سے سفر کا آغاز کیا، کہاں گیا؟ فلسطین میں موجود بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تک سفر کرایا۔ تو اب یہ بات ہو رہی ہوگی مکے والوں کے درمیان کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ وہی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ حق کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور یہ مسترد کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک نئی بات آ گئی، ابھی آپس میں بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ خبر ہی ایسی تھی کہ کانوں نے ایسی خبر پہلے سنی نہیں تھی۔ بھائی سنی کیا، تصور نہیں کیا ہوگا اس خبر کا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ موقع تھا جب ایک سردار نے دوسرے سردار سے کہا کہ بھائی مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں، بلکہ معاملہ اس سے زیادہ نازک ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ بھائی جب میں نے ان سے ثبوت مانگا کہ ان ساری باتوں کا، تو انہوں نے ثبوت بھی دے دیا۔ اب جب یہ کہا ایک نے کہ اس کا ثبوت بھی دے دیا اتنے بڑے دعوے کا، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ تمام چہرے اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ثبوت بھی دے دیا۔ اب یہ سب مخالفین بیٹھے ہیں، تب جس نے یہ کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہیں، لوگوں نے سے پوچھا کہ بھائی وہ ثبوت بھی تو ہمارے سامنے لاؤ، اس لیے کہ ان کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالفین تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ان کا ماضی اتنا بے داغ ہے کہ 40 سال تک مکے کا بچہ جانتا ہے کہ اگر پورے مکے میں کوئی صادق ہے، کوئی امین ہے، تو وہ صرف یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بات غلط نہیں ہو سکتی بھائی۔ اعلان نبوت کے بعد بھی ہم نے دعوت کا انکار کر دیا ہے، لیکن کوئی عیب نہیں نکال سکے، کوئی عیب نہیں دیکھا ہے۔ وہ واقعہ آپ سب کو یاد ہے نا کہ جب دعوت دی تھی، جب اعلان کیا تھا، تو وہ اعلان کو تو مسترد کیا، لیکن کہا اچھا بتاؤ اس پہاڑی کے پیچھے میں کہوں کہ ایک لشکر ہے کہ جو آ کے حملہ کر دے گا، تو اس بات کو دیکھے بغیر مان لو گے؟ سب نے کہا مان لیں گے، دعوت سے انکار کر رہے ہیں، مخالفین ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ مان لیں گے۔ بھائی کیوں مان لو گے؟ اس لیے کہ اس زبان سے کبھی سچ کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ واقعات آپ کو یاد ہے نا، ہم صادق اور امین بڑی روانی میں کہہ دیتے ہیں، بڑے گہرائی ہے ظاہر مطالب میں۔ امین یعنی آپ
جس کی دعوت پر بھروسہ نہیں کر رہے لیکن اس کی سچائی پہ، اس کی دیانت پہ، اس کی امانت پہ، اس کی شرافت پہ اتنا یقین ہے کہ اپنی قیمتی چیزیں اس کے پاس رکھوا دیتے ہیں کہ یہ محفوظ ہے. تو یہ تو یقین کرنا نہیں چاہتے لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان سے کبھی غلط تو نہیں سنا. تو یہ سارا منظرنامہ آپ کے ذہن میں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد وہ سردار گویا ہوا جس نے کہا تھا کہ سرکار دو عالم نے اپنے سفر کے ثبوت بھی دیے ہیں. وہ کہنے لگا میں اس محفل میں موجود تھا جہاں وہ یعنی کہ سرکار دو عالم اپنے سفر کا حال بیان کر رہے تھے. اچھا خیر، اب یہ مشرکین مکہ ہیں سارے، ٹھیک. مشرکین مکہ کے لیے نعوذ باللہ اس سے اچھا اور کیا موقع ہوگا کہ وہ مکے کے لوگوں کے سامنے، میری زبان لڑکھڑاتی ہے کہتے ہوئے کہ مشرکین کے لیے اس سے اچھا موقع نہیں ہے نا کہ وہ مکے کے باقی لوگوں کے سامنے سرکار دو عالم کی کسی بات کو غلط ثابت کر دیں. نعوذ باللہ. اب ایک اسٹریٹجی بنی اور وہ اسٹریٹجی ایگزیکیوٹ ہوئی، ایک منصوبہ بنا، اس پہ عمل شروع ہوا. کیا ہوا یہ سنیں، یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے. ابو جہل کی قیادت میں سرداران مکہ، اہلیان مکہ خانہ کعبہ میں جمع ہو گئے. ابو جہل، سرداران مکہ، اہلیان مکہ، خانہ کعبہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مطالبہ ہوا یہاں سے ابو جہل اور باقی لوگوں سے. کیا مطالبہ کس سے ہوا؟ سرکار دو عالم سے. مطالبہ کیا ہوا؟ مطالبہ یہ ہوا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اب جو یہ دعویٰ کیا ہے، آپ نے جو کل رات خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا ہے، اس کا ثبوت پیش کریں. ممکن ہے ایک لمحے کی خاموشی ہو کہ سرکار دو عالم مسکرائے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں وہ کائنات مسکرائی. صحیح، کیا کہنا، وجہ تخلیق کائنات ہے بھائی. جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی. بے شک ہاں. بے شک. فرمایا تم سوال کرو میں جواب دوں گا. کرو سوال میں جواب دوں گا. ایک شخص اٹھا اپنے طور پر، اس نے بڑی بات کی اپنے طور پہ. کیا؟ ایک شخص جس نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی، مسجد اقصی کا چپا چپا دیکھ رکھا تھا، وہ گویا ہوا. اچھا بتائیے، مسجد اقصی تک گئے نا آپ، تو بتائیے مسجد اقصی کیسی ہے؟ اب ہر کان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مکے کا ہر فرد جانتا تھا. اب ظاہر ہے یعنی یہ آج کل کا دور تو نہیں ہے نا، تو وہاں تو اگر یہاں سے وہاں سفر تک جانا ہے تو وقت لے گا. سارے لوگ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، خبر ہو جائے گی کہ یہ شخص یہاں گیا ہے. تو سب جانتے تھے کہ سرکار دو عالم نے شام کی طرف تو سفر کیا ہے، وہ مشہور و معروف سفر آپ نے سنا بھی ہے جہاں راہب والا واقعہ بھی ہوا تھا سب. تو کہ انہوں نے شام کا سفر تو کیا ہے، بیت المقدس تو کبھی گئے نہیں ہیں. اب بتائیں کہ مسجد اقصی کیسی ہے. سوال ہوا کہ بیت المقدس مسجد اقصی کیسی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی بڑی بڑی تو چھوڑیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں تفصیل سے بتانا شروع کر دی. یہاں تک بتایا کہ مسجد اقصی کس پہاڑ کے قریب ہے. آپ بتاتے جاتے تھے. مجمع اس شخص کی طرف دیکھتا جاتا تھا اور وہ شخص بے اختیار کہتا جاتا تھا، خدا کی قسم محمد نے جو کچھ کہا سچ کہا. اللہ اکبر. آپ نے سچ کہا. ہر کوئی حیرت میں غوطے لگا رہا تھا. اللہ اکبر. تب اب یہ ایک منظر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ابو جہل گویا ہوا. اب جس کی کمبختی آئی ہو، اس نے کہا نہیں ممکن ہے آپ نے کبھی مسجد اقصی جا کر دیکھ لیا ہو اور آپ دیکھ لیا اور آپ اس کی نشانیاں بتا رہے ہو ہمارے سامنے. یہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے، یہ تو ہر وہ شخص بتا سکتا ہے جس نے مسجد اقصی کو دیکھا ہو. اب میں آپ سے وہ سوال کرنے والا ہوں جس کے جوابات صرف وہی دے سکتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہو. اچھا یہ اپنے طور پہ بڑا سوال لے کر آیا ہے. اس نے کہا دیکھیے، اب ظاہر ہے اس بدبخت کا تو انداز یہ نہیں تھا، لیکن مجھے اجازت نہیں دیتا پروٹوکول یا میری زبان لڑکھڑاتی ہے کہ جس انداز سے وہ بدبخت گویا ہوتا تھا میں تو نہیں صرف دہرانے کی غرض سے بھی اس سے نہیں گویا ہو سکتا. بہرحال اس نے کہا دیکھیے ہمارے 3 قافلے بڑے بڑے ابھی تجارتی سفر پہ گئے ہوئے ہیں، اب ان کی واپسی کا وقت قریب ہے. تو بھئی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نے اڑان بھری، یہاں سے وہاں گئے، پوری تفصیلات، تو بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ نے سفر کیا ہو
تو ان قافلوں کو نہ دیکھا ہو؟ سفر کیا تو قافلوں کو دیکھا ہوگا. تو پھر ایسا کیجئے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ذرا ان مکے والوں کو یہ تو بتائیے وہ قافلے کہاں ہیں. آپ نے سفر کیا ہے, قافلے راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا. آگے بڑھا گفتگو میں, صرف یہی نہیں کہا بلکہ کہتا ہے یہ بھی بتائیے کہ آپ نے تو قافلوں کا بغور مشاہدہ کیا ہوگا. قافلے میں تو اونٹ بھی تھے بڑی تعداد میں, ذرا بتائیے نا کس اونٹ پر کیا لدا ہوا ہے. صرف یہ نہیں, آگے بڑھا گفتگو میں, کہا آپ نے تو قافلے کا بغور مشاہدہ کیا ہوگا, تو ذرا بتائیے نا کس اونٹ کو لے کر چلنے والا کون سا فرد ہے. ابھی اس نے 3-4 سوالات اپنے طور پہ بڑے سوالات کیے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے, سبحان اللہ, مسکرائے اور کہا بس ہو گئے سوالات یا کچھ اور, یا کوئی اور سوال, کوئی اور سوال. سبحان اللہ. مجمع سے آواز ہے بس یہی کافی ہے. شاید اپنے طور پہ یقین بھی ہو کہ جواب نہیں آئے گا. اب سب جواب کے منتظر ہیں, سوالات ہو چکے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, جو تم نے مجھ سے پوچھا ہے میں تمہیں وہ بھی بتاؤں گا, جو تم نے مجھ سے نہیں پوچھا ہے میں تمہیں وہ بھی بتاؤں گا. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا, ایک مرتبہ اللہ نے ان قافلوں کو آپ کے سامنے کر دیا اور آپ اہل مکہ کو ان قافلوں کے اونٹوں کی تعداد بتانے لگے. پھر آپ ان اہل مکہ کو ان قافلے کے لوگوں کی اور اونٹوں کی نشانیاں بتانا شروع کر چکے. اب ہر طرف حیرت پھیلتی جا رہی ہے. پھر آپ نے یہ بھی بتانا شروع کیا کہ کس اونٹ کی نکیل کس کے ہاتھ میں ہے. اسی مجمع میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے اپنے اونٹ اس قافلے میں شامل تھے اور وہ جانتے تھے کہ ان کے اونٹ کس چرواہے کے پاس ہیں. سرکار دو عالم بتاتے جاتے, یہ سب لوگ ایک دوسرے کے منہ حیرت سے دیکھتے جاگتے. پھر آپ نے فرمایا رکو, اچھا اب اور سنو, میں تمہیں اور بتاتا ہوں. فرمایا کہ میں سفر کے دوران تمہارے قافلے میں اترا بھی تھا. یہ بھی کہا کہ فلاں اونٹنی کے اوپر ایک سفید اور ایک سیاہ تھیلا لدا ہوا تھا, بس اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب تو ہر طرف شور ہے, کتنی ڈیٹیلز بتا دی. اب ہر طرف ایک عجیب و غریب معاملہ ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب سارا منظر ہی بدل گیا, اللہ اکبر, سب کچھ ہی بدل گیا کہ یہ کیا ہو گیا. اور اب کچھ اب ظاہر ہے جس کا اپنا اونٹ گیا ہوا ہے اس قافلے میں, اور جس کو معلوم ہے کہ اس نے اپنا اونٹ کس کے حوالے کیا ہے, اور پھر جو اسی شخص کا نام سن رہا ہے, اس کو تو سمجھ آ گئی. سیئنگ از بلیونگ ہم کہتے ہیں, اس کو سمجھ آ گئی کہ مطلب یہ بات حق ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. حضور جانتے ہاں کیا کہنا ہے سر, حضور جانتے ہیں, حضور جانتے ہیں. تو اور انشاءاللہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر, ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. تو لیکن ممکن ہے مجمع سے کچھ صدائیں بھی آئی کہ نہیں اس پر ہم کیسے یقین کر لیں, نشانیاں تو بتا, ہمیں کیا پتا نشانیاں ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. لیکن ایک بات سب کو پتا تھی, کیا سب کو یہ پتا تھا کہ بھائی کچھ دنوں ان قافلے والوں نے واپس تو آنا ہے نا, واپس تو آ جائیں گے. آج کل کی طرح واٹس ایپ نہیں ہوگا کہ آپ کنفرم کر سکیں, نہیں واپس تو آنا ہے نا, قافلے والے مکے پہنچنے والے ہیں, کنفرمیشن ہو جائے گی. اب کیا ہے, اب مکے میں صبح سے شام تک ان قافلوں کا انتظار ہو رہا ہے جن کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں, بڑے اصرار پہ جن کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں. کہ اچانک کہ وہ دن آیا, وہ پہر آیا, وہ 2 پہر آ گئی کہ یہ قافلے مکے میں داخل ہونا شروع ہوئے. مکے کے سرداران اور لوگ جوق در جوق قافلے والوں کی طرف بڑھنا. اب عجب منظر ہے, قافلے تو ہمیشہ جاتے تھے, قافلے تو ہمیشہ آتے تھے, لیکن اب کی دفعہ قافلے کے جانے کے بعد اور آنے سے پہلے اس درمیان میں بڑے بڑے واقعات ہو گئے ہیں, قافلے والوں کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں. تو اب جب قافلے والے آ رہے ہیں تو معمول کی طرح نہیں آ رہے, وہ تو اپنے معمول کے مطابق آ رہے ہیں, لیکن مکے والے ان قافلوں کو معمول سے ہٹ کر ریسیو کر رہے ہیں. سب کو ان قافلوں کا انتظار ہے, جوک در جوک لوگ قافلے والوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب کیا تھا, تمام اونٹ وہی تھے جو سرکار دو عالم نے بتائے تھے, اونٹوں کی تعداد وہی تھی جو سرکار دو عالم نے بتائی تھی. ارے وہ اونٹنی بھی نظر آ گئی جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بس واقعہ ختم ہو گیا. یہ وہ موقع تھا. یہ تو اب اس سے یعنی اب تو بات کیا اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی ہے, مطلب
یعنی جس طرح میں نے عرض کیا کہ بھائی جس کا اونٹ گیا ہوا ہے اس قافلے میں اور جس نے حوالے کیا ہوا ہے اونٹ فلاں شخص کے ہاتھ میں اور وہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، بات ہی ختم ہو گئی. پھر بھی نہیں مانا. چلو اب تو وہ قافلہ آ گیا ہے اور قافلے کے لوگ وہ نہیں ہیں جو سرکار دو عالم پر وہ بھی ایمان نہیں رکھتے، مطلب ان کے واقف کار ہیں، تو بات ہی ختم ہو گئی نا. تو یہ تھا نا وہ موقع کہ لوگ حق تسلیم کرتے، لیکن ہوا کیا؟ وہی ہوا جو واقعہ ہے شق القمر میں ہوا تھا. ابھی اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، کہ جب کہا تھا کہ آپ ایسا کر دیں تو ہم مان لیں گے، اور جب ایسا ہو گیا تو کہا نہیں، اس کا مطلب تو یہ تو جادو ہے. اس کا ثابت ہوا کہ جادو ان کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ کہ جادو صرف زمین پہ نہیں چلتا، آسمان پر بھی چلتا ہے. تو بس جن کے نصیب میں گمراہی لکھ دی گئی ہو، بس اہل مکہ یا وہ گروہ ان کا کفر لے کر آئے اور کفر کے ساتھ لوٹ گئے. جن کے نصیب میں ہدایت نہ لکھی ہو وہ ہدایت نہیں پاتے. بس یہ تو جھٹلاتے رہے مگر وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. یہ تو جھٹلاتے رہے، یہ تو یہ ہے، وہ تو وہ ہیں. تو وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. کیا بات ہے. تو اب یہ معمہ ہے واقعی ایسا معمہ کہ جس پہ بحث کی جائے کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، تو سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال. سبحان اللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے، خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے.